السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں دیوا کے سلطان حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی بنا چپل کے گزار دی۔ آپ ہمیشہ احرام باندھے ہوئے رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چلتے تو دریا بھی انہیں اپنا راستہ دے دیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب تک کھانا نہیں کھاتے تب تک دریا کی کشتی آگے نہیں بڑھا کرتی تھی۔ آپ کا آستان عالیہ اتر پردیش کے دیوا شریف انڈیا میں ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ندی کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ندی اس وقت بڑی جوش میں تھی اور اس کا پانی بہت افان پر تھا۔ برسات کا موسم تھا اور آس پاس ہریالی ہی ہریالی تھی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام کے ساتھ ندی کے کنارے تشریف لے آئے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنا کام خود ہی کرنا پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ اپنی تہمن دھونے کے لیے ندی کے تٹ پر آئے تھے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ ندی کے تٹ پر پہنچے تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، جاؤ دھوبیوں والا پتھر ڈھونڈ کر لاؤ جس پر دھوبی کپڑے دھوتے ہیں، ہمیں اپنی تہمت دھونی ہے۔ غلام یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، حضور یہاں تو کوئی پتھر دکھائی نہیں دیتا، یہاں تو پانی ہی پانی نظر آتا ہے، اور اگر ندی کے اندر پتھر ہوگا تو اس کے اندر کیسے جائے؟ اس کے اندر جو جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، اور اس بہاؤ میں ندی کے اندر جا کر اس پتھر کو کون لا سکتا ہے؟ ابھی ندی اتنی بہاؤ پر ہے، اس کے اندر جو بھی جائے گا وہ ڈوب کر مر جائے گا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام کی یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ زندہ شخص اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو کیوں نہ مردہ ہی یہ کام کرے، تاکہ اسے جان کا کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا غلام آپ کو بڑی حیرانی سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور میں سمجھا نہیں۔ اتنے میں غلام کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سے ہی ندی کے اندر سے ایک مردہ بہتا ہوا آ رہا ہے۔ غلام بڑا حیران ہوا کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مردے کا ذکر کیا ہی تھا کہ سامنے سے ہی پانی میں ایک لاش بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے فضل و کرم سے اس مردے کو اشارہ کیا تو اس مردے کی لاش کنارے پر آنے لگی، اور جیسے ہی وہ لاش کنارے پر آ گئی تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مردے سے فرمایا، اے مردے جا، دھوبی جس پر کپڑے دھوتا ہے وہ پتھر ڈھونڈ کر لے کر آ، یہ ہمارا حکم ہے۔ دوستو، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بس اتنا فرمانا تھا کہ مردہ اچانک زندہ ہو گیا اور پانی میں غوطہ مار کر اندر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سرکار آج کیسی کرامات کا ظہور کر رہے ہیں، اللہ ہی جانے اب کیا ہوگا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ بڑی سی پتھر کی سلہ لے کر جس پر دھوبی کپڑے دھوتا ہے اسے اوپر لے کر آ گیا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی مردے کو پتھر کے ساتھ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے کنارے پر لاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا، وہ مردہ اس پتھر کو لے کر کنارے پر آ گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کا غلام بڑا حیران ہوا کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کس قدر کرامات دکھائی ہے کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا اور وہ ندی اتنی افان پر ہے اور اس میں سے پتھر کی سلہ بھی اٹھا کر لے آیا۔ وہ غلام حیرانی سے کبھی مردے کو دیکھ رہا تھا، کبھی پتھر کی سلہ کو، اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی تہمت دھونے میں مشغول تھے۔ جیسے ہی آپ کی تہمت دھل گئی تو وہ ہوا میں سکھانے لگے، اور آپ اپنے غلام سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، حیرانی سے کیا دیکھ رہے ہو؟ جب زندہ اپنا کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ مردوں سے بھی کام لے لیتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے اور بڑی شان والا ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ مخاطب ہو کر اس مردے سے فرمانے لگے، تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی بخش دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ شخص آپ کا حکم پاتے ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے آفتاب اولیاء کتاب۔ تو دوستو، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔